قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي، يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وأصلی وأسلم على رسوله الکریم. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. بإذن اللہ آج کے درس نمبر 20 میں سورۃ البینہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 تک کی شرح اور ترجمہ سماعت فرمائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. کلمت لم کے آخر میں میم پہ جزم ہے. یہاں میم کا حکم ہے اظہار شفوی کیونکہ اس کے بعد حرف الیا ہے. یہاں ہم میم کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ کی حکم کو ادا کریں گے. کلمت یکن میں یہاں پہ زبر ہے، کاف پہ پیش ہے اور آخری میں نون کے نیچے زیر ہے. یہ سب حرکات کا دھیان رہے، ہم سب کو برابر سے ادا کریں گے، کسی ایک کو کم نہیں کریں گے. کلمت الذین میں لام پہ تشدید ہے، ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو ادا کرنا ہے. یہاں حرف الدال ہے، دال کی ادائیگی زبان کے سر اور اوپر والے دانتوں کے اندرونی کناروں سے ہے. کلمت کفروا میں را پہ پیش ہے تو ہمیں را کو تفخیم سے ادا کرنا ہے، مطلب اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. من اہلی، یہاں نون پہ جزم ہے اور اس کے بعد حرف الالف ہے کلمت اہل میں، جو کہ الف حروف الاظہار میں سے ہے، تو ہم یہاں نون کو ظاہر کریں گے اور بغیر غنہ کے حکم کو ادا کریں گے. من اہلی. کلمت اہل میں یہاں الف ہے، لہذا ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے. حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے، آخری میں لام کے نیچے زیر ہے، لہذا اس کا دھیان رہے. کلمت المشرکین میں را کے نیچے زیر ہے، لہذا ہمیں را کو ہلکی آواز میں پڑھنا ہے کیونکہ اس کا حکم ہے ترقیق. کلمت منفکینہ، یہاں نون پہ جزم ہے، پھر حرف الفا ہے، یہاں حکم ہے اخفاء. فا حروف الاخفاء میں سے ہے، جو کہ اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا، تو ہم نون کو بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. منفکینہ. کاف پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر کاف کو پڑھنا ہے، کیونکہ تشدید کی اصلیت 2 حرف ہوتی ہے. جیسا کہ یہاں حرف الکاف ہے تو یہ 2 کاف ہے، کاف ساکن اور کاف متحرک زیر سے. کلمت حتی میں یہاں حرف الحا ہے، ہم حا کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. تا پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت تأتیہم، جو کہ یا پہ زبر ہے تو ہمیں یا کو زبر سے ادا کرنا ہے اور اسے ظاہر کرنا ہے. تأتیہم. کلمت البینہ میں یا پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر یا کو پڑھنا ہے. آخری میں یہاں تا مدورہ ہے، ہم اس پہ رکیں گے تو ہا سے رکیں گے، مطلب ہم آخری میں ہا پڑھیں گے اور اسے ظاہر کریں گے. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. کلمت رسول میں یہاں جو کہ را پہ زبر ہے تو ہمیں را کو تفخیم سے ادا کرنا ہے، مطلب ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے. رسول. آخری میں لام پہ تنوین پیش ہے، پھر حرف المیم ہے کلمت من، یہاں حکم ہے ادغام. میم حروف الادغام میں سے ہے، اور جو کہ ادغام کا معنی ہے حرف کو حرف میں داخل کرنا، تو ہم یہ تنوین کو میم میں داخل کر کے غنہ کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. رسول من، جو کہ یہاں لفظ الجلالہ ہے، مطلب کلمت اللہ. یہاں حکم ہے تفخیم، ہم اسے بھاری آواز میں پڑھیں گے کیونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ نون پہ زبر ہے، تو ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے. من اللہ. کلمت یتلو میں یہاں حرف تا ہے اور اس پہ جزم ہے، ہم تا کو ہم سے ادا کریں گے، مطلب حرف کی آواز ایسے کمزور ہو کہ اس میں پستی پائی جائے. یتلو. کلمت صحفن میں یہاں حرف الصاد ہے اور اس پہ پیش ہے، پھر ہا ہے اور اس پہ بھی پیش ہے، تو یہ دونوں حرکات کا دھیان رہے. آخری میں فا پہ تنوین زبر ہے
اور حرف المیم آتی ہے کلمت مطہرہ میں. یہاں بھی حکم ہے ادغام بغنہ. ہم یہ تنوین کو میم میں داخل کر کے غنہ کے ساتھ اور تشدید کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. صحفا مطہرہ. کلمت مطہرہ میں یہاں حرف الطا ہے. طا حروف التفخیم میں سے ہے, ہمیں اسے موٹی آواز میں ادا کرنا ہے. ہاں پہ تشدید ہے تو 2 حرف کے برابر ہمیں ہاں کو پڑھنا ہے. را کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس پہ زبر ہے. آخری میں یہاں تائے مدورہ ہے, ہم اس پہ رکیں گے تو ہاں سے رکیں گے, مطلب ہم آخری میں ہاں پڑھیں گے. رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ. کلمت کتبن کاف پہ اور تا پہ پیش ہے, یہ دونوں حرکات کا دھیان رہے. آخری میں با پہ تنوین پیش ہے اور اس کے بعد حرف القاف ہے کلمت قیمہ میں. قاف حروف الاخفاء میں سے ہے جو کہ اخفاء کا معنی ہے چھپا دینا, تو ہم یہ تنوین کو چھپاتے ہوئے بغیر ظاہر کیے ہوئے لیکن غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. جو کہ قاف حروف تفخیم میں سے بھی ہے تو ہمیں یہ غنہ کو تفخیم سے ادا کرنا ہے کیونکہ غنہ اپنے اگلے والے حرف کا حکم لیتا ہے, تفخیم ہو یا ترقیق. تو ہم یہ حکم کو ایسے ادا کریں گے کتب قیمہ. قاف کی ادائیگی زبان کے جڑ اور تعلق کے نرم حصے سے ہے تو ہمیں قاف کو وہیں سے پڑھنا ہے. یہاں پہ تشدید ہے 2 حرف کے برابر, ہم یہاں کو پڑھیں گے. آخر میں ہم تائے مدورہ پہ رکیں گے تو اس پہ ہاں سے رکیں گے. فیہا کتب قیمہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ. کلمت تفرقہ میں یہاں بھی را پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے, آخری میں حرف القاف کا دھیان رہے, ہم اسے بھاری آواز میں ادا کریں گے. کلمت الذین میں لام پہ تشدید ہے تو ہمیں 2 حرف کے برابر لام کو ادا کرنا ہے. کلمت اوتو میں الف پہ پیش ہے اور اس کے بعد مد واو ہے, ہم یہ کلمہ کو ایسے پڑھیں گے اوتو. کلمت من بعد یہاں نون پہ جزم ہے, پھر حرف البا ہے کلمت بعد میں جو کہ یہاں چھوٹی سی میم ہے. یہاں حکم ہے اقلاب. اقلاب کا معنی ہے بدل دینا یا پلٹ دینا, تو ہم یہ نون کو میم میں پلٹ کے غنہ کے ساتھ یہ حکم کو ادا کریں گے. من بعدی. کلمت بعدی میں یہاں حرف العین ہے, عین کو ہم حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے. کلمت جاءتہم یہاں مد واجب متصل ہے. مد واجب متصل کا معنی ہے کہ حرف المد اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے دونوں ایک ہی کلمے میں ہو. مد واجب متصل میں ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. جاءتہم ہاں پہ اور میم پہ دونوں پہ پیش ہے تو ہم وہ دونوں حرکات کو ظاہر کریں گے. کلمت البینہ آخری میں ہم تائے مدورہ پہ رکیں گے تو اس پہ ہاں سے رکیں گے. وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما امروا یہاں مد جائز منفصل ہے. مد جائز منفصل کا معنی ہے کہ حرف المد پہلے کلمہ کے آخری میں ہو اور اس کی وجہ جو کہ حمزہ ہے وہ دوسرے کلمہ کی شروعات میں آئے. مد جائز منفصل میں ہم اپنی آواز 2 سے 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. وما امروا کلمت امروا میں را پہ پیش ہے تو را کا حکم ہے تفخیم, ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. یہاں بھی مد جائز منفصل ہے, یہاں بھی ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت لیعبدو میں یہاں حرف العین ہے, ہمیں اسے حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے. یہاں لفظ الجلالہ کا حکم ہے تفخیم کیونکہ اس سے پہلے پیش ہے. لیعبد اللہ. کلمت مخلصین یہاں حرف الخاء ہے, خاء کو ہم حلق کے اوپر والے حصے سے ادا کریں گے جو کہ وہ حروف تفخیم میں سے ہے تو ہمیں اسے بھاری آواز میں پڑھنا ہے. یہاں حرف الصاد ہے, صاد کو ہم بھاری آواز میں ادا کریں گے کیونکہ وہ حروف تفخیم میں سے ہے. مخلصین. کلمت الدین میں دال پہ تشدید ہے تو اس کا دھیان رہے. کلمت حنفاء میں یہاں بھی مد واجب متصل ہے, ہم اپنی آواز 4 مد کے برابر لمبی کریں گے. کلمت یقیم میں قاف کو ہم زبان کے جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا کریں گے اور اسے تفخیم سے بھی کیونکہ حروف تفخیم میں سے ہے. کلمت الصلاۃ
صاد پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہمیں صاد کو پڑھنا ہے۔ لام کے بعد یہاں چھوٹا سا مد ہے، ہم اپنی آواز 2 مد کے برابر لمبی کریں گے۔ کلمت یؤتو میں وا پہ حمزہ ہے، ہمیں حمزہ کو ظاہر کرنا ہے، حمزہ کی ادائیگی حلق کے نیچے والے حصے سے ہے۔ کلمت الزکاۃ زائے پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہمیں زائے کو پڑھنا ہے۔ کلمت ذالک یہاں حرف الدال ہے، دال کی ادائیگی زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ہے، ہم دال کو وہیں سے پڑھیں گے۔ کلمت القیمہ یہاں بھی حرف القاف کو تفخیم سے ادا کرنا ہے، یا پہ تشدید ہے، 2 حرف کے برابر ہم یا کو پڑھیں گے، آخری میں تائے مدورہ پہ رکیں گے تو ہا سے رکیں گے۔ اب آپ سورۃ البینہ کی تلاوت تجوید کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ جو لوگ کافر ہیں یعنی اہل کتاب اور مشرک، وہ کفر سے باز رہنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آ جائے، یعنی اللہ کا ایک پیغمبر جو پاک اوراق پڑھ کر سناتا ہے جن میں مستحکم آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اور اہل کتاب جو فرقوں میں بٹے ہیں تو دلیل واضح کے آنے کے بعد ہی بٹے ہیں، حالانکہ ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اطاعت کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی مضبوط اصولوں والا دین ہے۔ آج کا ہمارا درس یہیں ختم ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔